ظلم و ستم کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ جمعہ مبارک کے ختام میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ کرام، مفلس کون ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، دنیا کا سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مفلس وہ نہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، مستند روایت۔ فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نمازیں ہوں گی، نوافل ہوں گے، صدقات ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوں گے، عمرے ہوں گے، بہت سی نیکیاں ہوں گی۔ بڑی محنت سے اس نے نیکیاں کمائی ہوں گی، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، حدیث کے الفاظ، وقد شتم، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، وقد قذف، کسی کا مال کھایا ہوگا، وقد اکل مال فلان، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی۔ ان تمام حقداروں کو بلایا جائے گا اور اس آدمی کی نیکیاں ان حقداروں کے بیچ میں تقسیم کر دی جائیں گی، حتیٰ کہ نیکیاں تقسیم کرتے کرتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقداروں کے حقوق ابھی باقی ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حقداروں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس، نیکیاں لے کر گیا لیکن کسی کام نہیں آئی، دوسروں کے کام آئی، دوسروں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے گئے۔ یہ انجام ہے ظلم کرنے کا، یہ انجام ہے زیادتی کرنے کا۔ اس لیے ظالم جو نیکیاں کر رہا ہے وہ اپنے لیے نہیں کر رہا، ظالم کو بھی نیکیوں کا اجر مل رہا ہے، لیکن وہ اس کے کام نہیں آئے گا، وہ حقداروں کے کام آئے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ کہاں میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا، ایک ایک نیکی لوگوں سے مانگتا پھرے گا، لیکن ظالم کی پہاڑوں جیسی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ مستند روایت۔ اسی کی تائید میں مسلم شریف ہی کی ایک اور روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا، قیامت کے دن حقوق والوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ آگے حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کو بھی انصاف دیا جائے گا۔ وہ بکری جس کو سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہو، اب اس نے ظلم کیا، اس کے سینگ تھے، اس کے سینگ نہیں تھے، اس نے اس کو سینگ مارا، اب اس کے پاس اس کے جواب میں سینگ تھے نہیں اللہ کی طرف سے، قیامت کے دن اس کا بھی حساب چکایا جائے گا۔ یعنی اتنی باریک بینی سے اللہ رب العزت حقداروں کے حقوق دلوائیں گے۔
یہ مسلم شریف کی روایت، بغیر سینگ والی بکری کو بھی، جس کو سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہو اس کو بھی انصاف دلایا جائے گا۔ اسی مضمون کو رب ذوالجلال نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں بیان فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو رکھیں گے میدان حشر میں، اور پھر فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہماری عدالت میں کسی انسان پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 47، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ جس پر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی زیادتی ہوئی، رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا، نظر بھی نہیں آتا۔ مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی جس پر زیادتی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں اتینا بہا، ہم اس کا بھی انصاف دلائیں گے۔ کسی کا حق جو دنیا میں مارا گیا ہم قیامت میں اسے دلائیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یا اللہ یہ کروڑوں اربوں انسان، کھربوں انسان، ان میں تو کیسے انصاف دلائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہمارے لیے بہت آسان ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہم حق والوں کو ان کا حق دلائیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں بیان فرمایا، ان اللہ یأمرکم، لوگو بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ حق والوں کے حقوق ان تک پہنچاؤ، لیکن انصاف کے ساتھ، اس میں گڑبڑ نہیں کرنی۔ لوگوں کی امانتیں جو تمہارے ہاتھ میں ہیں وہ لوگوں کے دروازے تک پہنچاؤ انصاف کے ساتھ، اس میں زیادتی نہیں کرنی، اس میں خیانت نہیں کرنی۔ آیت نمبر 58 سورہ نساء، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ حقوق والوں کے حقوق، ان کی امانتیں ان تک پہنچا دو، انصاف کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ نہیں، چوری کے ساتھ نہیں، خیانت کے ساتھ نہیں۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سنتا بھی ہے اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہاری ایک ایک بات کو سن رہا ہے، تمہارے دلوں کی دھڑکنوں میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کو بھی سن رہا ہے۔ ایک اور حدیث شریف بخاری شریف میں وہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس روایت سے بھی اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ مفلس کون ہے؟ جس نے دنیا میں کسی کا حق دبایا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی بے عزتی کی، کسی کو پریشان کیا، کسی کا دل دکھایا، اس کی نیکیاں ان کے اندر تقسیم کی جائیں گی۔ بخاری شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من کانت عنده مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم، جس نے اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کی زیادتی کی ہو، کسی قسم کی، من عرضہ، چاہے اس کی عزت کو اچھالا ہو، او من شیء، یا اس کی کسی چیز پر قبضہ کیا ہو۔ عزت پر حملہ بھی ظلم ہے، اس پر ساری چیزیں آ گئیں، غیبت کرنا، دل دکھانا، گالی دینا، یہ سب عزت و آبرو میں آ جاتی ہیں۔ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی اولاد نہیں اس کو تانا مار دینا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے
بے اولاد کی کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کسی بھائی سے، کسی کزن سے، پہلا تانا یہ ملے گا کہ اس لیے اللہ نے اولاد نہیں دی، یہ ہے ہی ایسا۔ یہ وہی بات آ گئی، بغیر سینگ والی بکری اور سینگ والی بکری۔ پھر جھگڑا تو ہوتا ہے، جھگڑے میں اولاد کا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے، اس کو نہیں دی، اور کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو اس بات کو بیچ میں کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ اللہ نے اسی لیے اس کو اولاد نہیں دی ہے، اسی کے لائق۔ یہ وہی بات ہے، سینگ والی بکری اور بغیر سینگ والی بکری۔ حدیث میں تو اس کی مثال دی گئی ہے، ورنہ قیامت میں تو انصاف انسانوں میں ہوگا۔ جس کو اولاد مل گئی اس کے سینگ، جس کو نہیں ملی اس کے سینگ نہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ جھگڑے کے اندر اس بات کو کیوں لے کر آئے؟ عزت آبرو کو اچھالنا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ اللہ کے سامنے روئے گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی پر ایسی زیادتی نہ کرو کہیں وہ تیرا نام لے کر اللہ کے سامنے رو نہ پڑے۔ وہ اللہ کے سامنے روئے گا تیرا نام لے کر، یا اللہ اس نے مجھے سینگ مارا ہے۔ تو کیا الفاظ ہیں حدیث شریف کے؟ بخاری شریف کی روایت، جس نے اپنے کسی بھائی پر ذرا بھی ظلم کیا ہو، چاہے اس کی عزت آبرو کے سلسلے میں، چاہے من شیئن، کوئی چیز اس کی لی ہو، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، وہ آج اس سے معافی کروا لے، آج اس کی تلافی کروا لے۔ قبل اللہ یکون درہم ولا دینار، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن درہم اور دینار کام نہیں آئیں گے، اس دن کے آنے سے پہلے معافی کروا لے، جس دن درہم اور دینار کام نہیں آئیں گے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں بیان فرمایا کہ لوگو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جب تم کہو گے اے اللہ مجھے مہلت دے دے تاکہ میں تیرے نام پہ جا کے خرچ کروں، تیرا نیک بندہ بن جاؤں۔ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو۔ اسی کو رب ذوالجلال نے اسی مضمون کو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایمان والے بندوں سے فرما دیجئے، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے کہہ دیجئے، یقیموا الصلاۃ کہ نماز پڑھ لو، وَيُنْفِقُوا ہمارے دیے ہوئے مال میں سے چھپ کر یا علانیہ خرچ کر لو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ تجارت کام دے گی، نہ دوستی کام دے گی، نہ سفارش کام دے گی۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں، اور ظالموں کے لیے مال، دولت، درہم، دینار، دوستی، سفارش کوئی کام نہیں ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے معافی کروا لو۔ یہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کے آنے سے پہلے معافی تلافی کروا لو، جس دن نہ دوستی، جس دن نہ تجارت، نہ درہم، نہ دینار، نہ دولت، نہ مال، نہ اولاد، نہ گھر والے، نہ قبیلے والے، نہ خاندان والے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ، اگر معاف نہیں کرواؤ گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی جس پر زیادتی ہوئی۔ وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٍ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو جس پر زیادتی ہوئی اس کے گناہ اٹھا کر فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اس ظالم کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ایک مضمون پورا ہوا۔ مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ یہ شخص ہے جس نے کسی پر زیادتی کی ہے۔ اس لیے آج میرے بھائیوں معافی تلافی کروا لو۔ کسی کا لینا دینا
واضح صاف کروا لو۔ اگلی بات، اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم، بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ، جب پکڑتا ہے پھر ڈھیل نہیں کرتا، پہلے ڈھیل چھوڑتا ہے، جانے دو کہاں تک جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، کرنے دو، کتنا کرے گا، نہ زمین پھٹے گی نہ آسمان پھٹے گا، کسی کا دل دکھاتا ہے، دکھانے دو، کب تک دکھائے گا، لوگوں کے زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، کرنے دو، ڈھیل دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ڈھیل دیتا ہوں، لیکن جب پکڑتا ہوں تو پھر لم یفلتہ، چھوڑتا نہیں۔ اس کو شاعر نے فرمایا، ناجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ اللہ کے تحمل پر نہ جاؤ کہ وہ برداشت کرتا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو وہ دیکھ نہیں رہا، اس کی دیر گیری سے ڈرو، دیر سے پکڑنے سے ڈرو کہ اس کا انتقام بڑا سخت ہے، اللہ نے خود فرمایا۔ تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لیملی للظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، وَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ، جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں۔ ثُمَّ قَرَأَ، راوی حدیث حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی، 102 آیت۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، 102 آیت سورہ ہود، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ بستیوں کو پکڑتا جب وہ ظلم کرتی ہیں، اللہ ملک والوں کو پکڑتا جب وہ ظلم کرتے ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، علیم بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی دردناک ہے، علیم اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے۔ سورہ ہود یہ وہی سورت ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس سورت میں اللہ نے مختلف اقوام، ملک، سلطنتوں کا ذکر فرمایا، 6 اقوام، بڑی بڑی قومیں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون، ان 6 اقوام، 6 ملکوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے بڑی ڈھیل دی۔ قوم نوح 950 سال نوح علیہ السلام نے محنت کی، اللہ نے ڈھیل دے رکھی۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، کئی پیغمبر آئے، سمجھا کے چلے گئے، اللہ نے ڈھیل دی، نہیں پکڑا۔ قوم فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال سمجھایا، نہیں سمجھے۔ ان 6 اقوام کا ذکر فرما کر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک من انباء القرى، یہ وہ ملک و ملت والے لوگ تھے، نقصہ علیک، جن کا قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، منہا قائم، ان بستیوں میں بعض تو ایسی ہیں جو ان کے کھنڈرات ابھی بھی ہیں، ومنہا حصید، اور بہت سی بستی ایسی ہیں جن کے کھنڈرات کے نام و نشان تک بھی مٹا دیے گئے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی، ولیکن ظلموا انفسہم، یہ خود ظالم تھے۔ پھر اللہ نے ان کو پکڑا، 102 آیت، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، تیرے رب کی پکڑ اسی طرح آتی ہے۔ وہی ظالمہ، یہ ظالم لوگ تھے، ان اخذہ علیم، تیرے رب کی پکڑ بڑی دردناک ہے۔ تو یہ وہ حدیث شریف ہے
آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یملی للظالم، بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْ، جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں۔ حوالے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ ہود کی 102 آیت، جس کے پیچھے 6 اقوام کا ذکر تھا۔ 6 اقوام کی تباہی کی تفصیل کا ذکر ہے سورہ ہود میں، تفصیلاً ذکر ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تفصیل ہے قوم نوح کی تباہی کی، قوم عاد کی تباہی کی، قوم سمود کی تباہی کی، قوم شعیب کی تباہی کی، قوم فرعون کی تباہی کا تفصیل کا ذکر ہے۔ اور تیسری بات میرے بھائیو، عدالتی ظلم۔ عدالتوں میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے میرے بھائیو، عدالتوں میں ہونے والا ظلم، جج کے سامنے جھوٹ بول کر، جھوٹی گواہیاں پیش کر کے، مال لگا کر، پیسہ لگا کر، وکیلوں کو خرید کر، ججوں کو خرید کر کیس کو جیت جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم جیت گئے۔ عدالتی ظلم کے بارے میں بخاری اور مسلم کی مستند روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، انما انا بشر، میں انصاف کرنے والا ہوں، اور تم انکم تختصمون الی، میں انسان ہوں، بشر ہوں، تم اپنے معاملات میرے پاس لے کر آتے ہو، فیصلے کے لیے لے کر آتے ہو۔ حدیث کے الفاظ، انکم تختصمون الی، اپنے جھگڑوں میں فیصلہ کس سے کرواتے ہو؟ مجھ سے کرواتے ہو۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم میں سے ایک فریق وہ بولنے میں، دلائل دینے میں دوسروں سے زیادہ لائق اور فائق ہو، وہ جھوٹ بولنے کا ایسا ماہر ہو کہ جھوٹ بول کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے۔ فَقَضَيْتُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تو فیصلہ کر دینا ہے گواہوں کی موجودگی میں۔ وہ جو زیادہ لائق تھا، زیادہ فائق تھا، دوسرا آدمی سادہ تھا، اپنی گفتار کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کروا لیا، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ، جس نے جھوٹ موٹ بول کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، کس سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ قیامت کے دن اس کو دلیل نہ بنائے کہ اللہ میرے حق میں فیصلہ حضور نے کیا، فرمایا میرا فیصلہ بھی جو کسی کے حق کے خلاف ہوا ہے، میرا فیصلہ بھی اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ فیصلہ میں نے کیا، آمنہ کے لال نے کیا، نبیوں کے سردار نے کیا، مد مقابل چالاک تھا، مد مقابل ہوشیار تھا، دوسرا سادہ تھا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس کے پاس اچھا وکیل نہ تھا، اس کے پاس مال و دولت نہ تھی اچھے وکیل کو ہائر کر سکے، اس کے پاس دولت نہ تھی کہ وہ ججوں کو رشوت دے سکے، انصاف کو خرید سکے، سیاستدانوں کو خرید سکے، نہ مال و دولت تھی نہ سمجھ تھی، اور دوسرا آدمی سمجھدار تھا، ان داؤ پیجوں کو سمجھتا تھا، مال و دولت کے ذریعے سے، ہوشیاری کے ذریعے سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا فیصلہ بھی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ عدالتی ظلم، اس لیے میرے بھائیوں
یہ دنیا کی فتح کوئی فتح نہیں۔ عدالت میں اگر ہم نے مال و دولت لگا کر انصاف کو خرید کر ہم نے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، یہ کوئی فتح نہیں، یہ شکست ہے جس کا خمیازہ مرنے کے بعد بھگتنا پڑے گا۔ عدالتی ظلم۔ چوتھی بات، سیاسی ظلم، اجتماعی مال میں خیانت، جس کو آج کل کی لینگویج میں کرپشن بولتے ہیں، یہ چوتھی بات۔ عدالتی ظلم سے بچیں میرے بھائیوں۔ ٹھیک ہے، معاملہ ہے وہ لے جائیں عدالت میں، اگر آپ کا حق بنتا ہے کیس لڑیں، لیکن جھوٹ بول کر نہیں، غلط بیانی کر کے نہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی، سورہ مائدہ میں بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے ترازو کو مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ وہ انصاف چاہے تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہو، چاہے اوی الوالدین تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہا ہے، اوی الاقربین چاہے وہ انصاف کا قلم تمہارے رشتہ داروں کے خلاف چل رہا ہے تو چلنے دو، تمہارے ماں باپ کے خلاف وہ قلم چلتا ہے تو چلا دو۔ یہ مت دیکھو کہ میں اگر فیصلہ کروں گا تو میرے باپ کے خلاف، میری ماں کے خلاف، میرے بھائی کے خلاف، حتیٰ کہ میرے خلاف جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جانے دو، لیکن ظلم نہیں کرنا۔ اعدلوا، عدل کرو، ظلم نہیں کرنا۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے انصاف کرنے والوں کے لیے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم انصاف کرو گے تمہیں اجر عظیم دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ والذین کفروا، اللہ کا وعدہ ہے کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، بے ایمانی کرنے والوں کے لیے، لہم اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں۔ سورہ مائدہ۔ انصاف کو نہیں چھوڑنا، چاہے وہ تمہارے خلاف، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف۔ انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والا یہ مت دیکھے، تخت و سلطنت پر بیٹھنے والا یہ مت دیکھے۔ عدالتی ظلم سے بچیے۔ اجتماعی مال میں خیانت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، بلکہ مسلم میں بھی، دونوں میں۔ لما کان یوم خیبر، غزوہ خیبر کا دن تھا سن 7 ہجری، اقبل نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے میدان کارزار میں، دیکھا چند صحابہ شہید ہیں، صحابہ اکرام فرما رہے ہیں فلانا شہید ہے، فلانا شہید ہے، کتنی سعادت مندی کی بات ہے، فلانا شہید ہوا، فلانا شہید ہوا، حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس سے صحابہ گزرے، اس کے بارے میں اشارہ کر کے صحابہ نے فرمایا یہ شہید ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں یہ شہید نہیں، یہ جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ راہ خدا میں شہید ہوا ہے، حضور فرما رہے ہیں جہنمی ہے۔ شہادت کا مقام ملا غزوہ خیبر میں، صحابہ اس کی شہادت کی گواہی دے رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جہنمی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ بیان فرمائی کہ اس شخص نے مسلمانوں کے اجتماعی مال میں سے ایک چادر کو چرایا ہے، اجتماعی مال میں سے۔ خیانت کرنے والوں،
انبیاء اور صدیقین کے بعد سب سے اونچا مقام شہادت کا ہے۔ ہم نبی تو نہیں بن سکتے، صدیق نہیں بن سکتے، لیکن شہادت کا مقام یہ کھلا ہے، اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ اس سے اونچا مقام عوام کے اندر نہیں۔ ساری دنیا کے غوث و کتب مل جائیں، ابدال مل جائیں، ایک شہید کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اجتماعی مال میں خیانت کرنے والا جہنمی ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں انہو قام فیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اسی طرح بیان فرمایا، قام فیہم خطاب فرمایا، صحابہ کا مجمع لگا ہے۔ اس خطاب کے اندر آپ نے کیا فرمایا؟ الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا اور فرمانے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قتلت فی سبیل اللہ، اگر میں راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤں کیا میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نعم، جی ہاں، راہ خدا میں شہادت کا مرتبہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی دوران جبریل امین تشریف لائے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ دو سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے ظلم و ستم کے، الا الدین، سوائے قرض کے۔ دین کا لفظ عربی میں اس کا مطلب مالی حق، کسی کا کچھ دبایا ہے، پیسے لیے وہ نہیں دیتا، چیز خریدی اس کی قیمت نہیں دی، زمین خریدی اس کے پیسے نہیں دیے، کوئی بھی چیز خریدی اس کے پیسے نہیں دیے، اسے کہتے ہیں دین۔ فرمایا کہ حضور اس کو کہہ دو شہید کے سارے گناہ معاف ہیں مگر قرضہ معاف نہیں، مگر وہ مال معاف نہیں جو تو نے کسی کا دینا ہے۔ یہ بہرحال اس کا حساب شہید کو بھی دینا پڑے گا میرے بھائیو۔ یہ سیاسی ظلم ہے جو ملک و ملت اور قوم پر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ لوگ جو اجتماعی مال میں خیانت کرتے، ایک چادر چرانے کی بنا پر شہید جہنم میں چلا جائے گا۔ جو مٹھیاں بھر بھر کے، جھولیاں بھر بھر کے، بوریاں بھر بھر کے قوم کے مال میں سے کرپشن اور خیانت کر رہے ہیں، قوم تو پھر خوش ہو جائے میرے بھائیو، ساری قوم خوش ہو جائے، قوم کے گناہ قیامت میں ان کے سروں پہ ڈالے جائے۔ ان روایات کی بنیاد پہ قوم کو مبارک ہو، ان احادیث کی بنیاد پہ قوم خوش ہو جائے۔ یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں سیاسی سطح پر، قومی خزانے میں جو ڈاکے ڈال رہے ہیں، ساری قوم کے گناہ ان کے سروں پہ ڈالے جائیں۔ اجتماعی مال میں زیادتی کرنا یہ ظلم ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔